آپ بیٹھے تھے پلاٹ میں، مروت صاحب آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں. ابھی میری گاڑی کہاں ہے؟ مریم نواز صاحبہ بھی آج آئی تھی، آمنا سامنا ہوا. جواب دیا شیر افضل مرغ میرے کو نہ بھاگ رہی ہے تاکہ میرے ساتھ نظر نہ آئے. یوٹیوبر ہو یہ ہے، اس کو یہ میرے ساتھ کڑی ہے، میرے ساتھ ان کا تعاون ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ آج گوگل کرنا آرتھر شیلبی. آپ لوگ گوگل کرنا، بس آپ آرتھر شیلبی کرنا. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوبر ہو جان لو یہ بھی میرے ساتھ میری میں جس ملاقات ہوئی ہے آج. نہیں آپ سارے میڈیا اور ریکارڈ سن لیں اور شیر افضل مروت صاحب بھی سن لیں اور ان کو اس بات کا پتہ ہے. شیر افضل مروت صاحب کا ووٹ ہے یا زرتاج گل کا ووٹ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کا ووٹ ہے یا عمر ایوب صاحب کا ووٹ ہے، اسد کیسر صاحب کا ووٹ ہے یا کسی کا بھی ووٹ ہے. ذاتی ہمارے ایک ووٹ بھی نہیں ہے. میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے ساتھ عمران خان کا ووٹ اور ٹکٹ اور سپورٹ نہ ہو تو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتی، نہ یہ لوگ بن سکتے ہیں. عمران خان کے ووٹ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. پارٹیوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایسے مقام آ جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کی سے خدا نخواستہ کوئی رویہ رکھیں. ایک وقت ضرور آئے گا. دیکھیں میں اپنے لیڈر سے ملتی ہوں، میں منون وہی فیصلہ تسلیم کرتی ہوں جو میرا لیڈر کہتا ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کیونکہ سارے میڈیا اور شیلا احمد بھی آوازیں دے رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں چونکہ پولیٹیکل طریقے سے آئی ہوں، میرا ہے کہ میں گراس روٹ لیول سے آئی ایس ایف کی اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، میں وہاں سے ہی ہوں. شیر افضل مرغ صاحب کا یہ کہ ظاہری بات ہے یہ 9 مئی کے بعد انہوں نے کیمپین کی. ہمارا سٹیمنا میں اور شیر افضل مرغ صاحب کے سٹیمنا میں تھوڑا فرق ہے. میں برداشت زیادہ کرتی ہوں بات کو، تو اس لیے ہم سب اگر تھوڑا سا پولیٹیکل لوگ برداشت کریں گے، بات کریں گے، مجھے یہ یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل لوگوں کے لیے اسپیس یہ بتائیے گا 2 مئی کے بعد میری بات سن لیں. لیکن آج آپ سب گوگل کریں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. بتا دیں یہ کیا یہ تو چھوڑ کے چلی گئی ہیں آپ کو. یہ زرتاج گل جو ہے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. اب کیوں؟ اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اچھا پہلے آپ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب مجھے کیوں اکیلا چھوڑا، یہ سارے کیوں؟ صاحبہ جو باتیں کی ان سے ایگری کریں گے آپ؟ دیکھیے زرتاج گل صاحب کی اپنی رائے ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیں خان صاحب کے ووٹ کی توفیل ہم لوگ آئے ہیں اسمبلیوں میں، لیکن یہ جواب نہیں ہے کہ پارٹی میں اگر ایک زیادتی ہو رہی ہے تو آپ جواب یہ دیں کہ میرا یہ ووٹ نہیں ہے. سوال یہ ہوا تھا کہ بھائی پارٹی میں انصاف ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پارٹی میں انصاف، اور آج میرے ساتھ ہو رہا ہے نا. آنے والے باریاں لگنی ہیں اور لوگوں کی بھی باریاں لگنی ہیں، تو لہٰذا بہتر یہ نام کے ساتھ تو طریق انصاف ہے، یہ نام کے ساتھ تو طریق انصاف ہے، لیکن یہ انصاف کیوں نہیں کرتے پھر؟ انصاف سے آگے نہ لگا دیں. کیا بنے گا؟ میرے ساتھ وہی ہوا ہے. آپ انصاف مانگ رہی ہیں لیکن آپ کے بائیں جانب آپ کے MN انصاف مانگ رہے ہیں، مجھے کیوں پارٹی سے نکالا؟ شیر افضل مرغ کچھ بتائیے گا. میڈم یہ کیا آرتھر شیلبی شیر افضل مرغ سن رہے ہوں گے کہنا ہم زرتاج گل کہہ رہی تھی آرتھر شیلبی. زرتاج گل یہ بتائیے گا کہ کرے گا، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ضرور. زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مضبوط قسم کا احتجاج ہوگا یا صرف آپ اسلام آباد کے بعد کریں گے؟ خیر یہ جو آپ نے لفظ نکالا ہے نا منہ سے، یہ تو آپ کی مضمون کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں کہوں، لیکن یہ شہباز شریف کو مبارک ہو، یہ آپ کریں گے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، تو اسی کے لیے آپ کے مضمون میں ارادے میں سمجھتی ہوں، اس لیے جو نہیں یہ شہباز شریف کو طریقہ کار ان کو ہو. لیکن آپ نے جو عید کے بعد کی نا گرینڈ الائنس کی بات کی، آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کی بات کی. دیکھیے یہ میرا ملک صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے کہ ہم ہی اصولوں کی سیاست کر کے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے لڑتے رہے. آپ سب کا حق ہے. آپ کے ساتھ پیکا ایکٹ کے اندر کیا ہوا ہے آپ سچ نہیں بول سکتے ہیں. 26 آئینی ترمیم میں ججوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے الیکشن کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر لا کر ڈالا گیا. تو گرینڈ الائنس انشاءاللہ بنے گا، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں گے.
ہم اور آپ سب نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے. ہم اور آپ سب اس کے شراکت دار ہیں اور ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف کا بھی, میرے لیڈر کا بھی, ہمارے سب کا یہی پاکستان کے اندر ہے. ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ تو یہیں پر مل کے انشاءاللہ مسئلوں کے اوپر بھی بات کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اپوزیشن کی, اور انشاءاللہ موقف, کیونکہ عمران خان کا کوئی ساتھی موقف نہیں ہے پاکستان کا. عمران خان جیل میں تھے, یہ رمضان بھی, یہ بھی زرتائی صاحبہ پچھلا رمضان بھی خان صاحب جیل میں تھے, یہ رمضان بھی جیل میں ہے. کب تک عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کب احتجاج ہوگا, کتنی بڑی تعداد میں ہوگا, کس طرح نکالنے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل پاور ہے, اسٹریٹ پاور بھی ہے. جب بھی میرے لیڈر کا حکم ہوتا ہے, 26 نومبر کے بعد کہتے تھے نا کہ گولیاں کھانے کے بعد یہ پارٹی آگے نہیں آئے گی, آئے ہیں نا. کتنی دفعہ ہم نے نیشنل احتجاج کیا ہے, پیسفلی کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے. جہاں تک آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے بھی انتہائی دکھ ہے, بہت تکلیف اس بات کی کہ میرا لیڈر بے گناہ ابھی تک دوسرے رمضان المبارک بھی جیل کے اندر بیٹھا ہے, ان کی بیگم صاحبہ بھی. اور طریقہ کار تو یہ کی ہے کہ کورٹ کے ذریعے انصاف ملے. کتنا ڈریگ کرنا ہے, کتنا معاملات کو لمبا کرنا ہے, وہ باہر آئے, انصاف ملے. اور ہم تو بار بار ایک ہی کریں کہ جن کی ضمانتیں ہوئے, ضمانتوں میں رکھنا نہ ڈالے, لوگوں کو باہر آنے دے تاکہ وہ اپنی جو ایک قانونی جنگ ہے اس کو لڑ سکے. کس کا آپ نہیں سننے, آرمی چیف نہیں پہنچے جی یہاں. یہ تو ظاہری بات ہے, پھر ان سے وہ زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی اسپیچ میں وہ کیوں نہیں آئی, یا وہ ارتلی وزیر اعظم بتا سکتے ہیں. بتائیے گا آپ کا اتحاد کس حد تک کامیاب ہو جائے گا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور پرویز خٹک صاحب کو؟ کوشش انسان کوشش کر سکتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. کوئی شک ہے کہ پھر کہیں جنرل فیض کے ساتھ کسی طرح کوئی اور صاحب نہ مل جائے ان کو؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, اصول کی موقف سامنے ڈٹ کے بات کرتی ہے, آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی. ہم کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے سیاست نہیں کرتے. جو ہمارے موقف ہوتا ہے میرے لیڈر, وہ آپ سے اور ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی چیز چھپا کے تو کرتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اتحاد بنے گا, وہ سارا لائحہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو باقی یہ کہ ان سے ضرور آپ سوال کریں, جو پولیٹیکل پارٹی کسی کی گود میں بیٹھ کے آتی ہیں. ہم تو اپنا الیکشن لڑ کے آئے, 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے, وہ بھی عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اور ہم وہی موقف اپنا کے آپ سے وہ کریں. اب آخر آپ کی سمجھ آئی کیا بات؟ خطاب اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ کو پہلے کاپیز دی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ پریسیڈنٹ اس دور حکومت میں, پی ڈی ایم کی حکومت میں سیٹ ہوا ہے کہ کبھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے, یا کبھی کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے, یا کبھی کوئی پریزیڈینشل یا پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوتی ہے, یا بجٹ ہوتا ہے. کبھی کوئی کاپی نہیں دی جاتی ایڈوانس میں. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں دی جاتی, جبکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہو, یا اگر آپ نے کوئی ایکٹ یا ایجنڈا پاس کروانا ہو, قانون سازی کروانی ہو, یا آپ نے بجٹ پاس کروانا ہو, آپ ہمیشہ میڈیا سے, آپ ہمیشہ پارلیمان کے اس پہ فورم کے اوپر تمام پارلیمنٹیرینز کی اس کی کاپی رکھ لیتے ہیں. لیکن آج پہ کاپی نہیں ہے. چھوڑنا تو اس کو چاہیے جو فارم 47 کی حکومت پہ آ کے بیٹھے ہوئے, جو نہیں حسب کا کیا, ہمارا تو حق ہے کہ ہم اس پارلیمان میں ہیں.